بیمار نہیں ہوئے تھے. ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے یا کمزور ہو گئے تھے. ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں ہے. پریشان تو ظاہر ہے کہ اب ایک معاملہ جو ہو رہا ہے جو معمول نہیں ہے تو اس کے بارے میں فکر تو ہوتی ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے. حدیث میں جو الفاظ ہیں نا بخاری مسلم کی جو روایات ہیں جادو کے بارے میں، ایک تو وہ روایات ہیں جو بخاری مسلم کی کتابوں کے علاوہ ہیں. ان میں تو جادو کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا تھا. لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات جو اس بارے میں ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں تو اس کے اندر یہ چیز آپ کو ملتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما فعلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خیال ہوتا تھا کہ میں نے فلاں کام کر لیا ہے اور وہ نہیں کیا ہوتا تھا. وہی یخیل الیہ کا لفظ جو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے وہی صحیح بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جس کام کے بارے میں یہ ذکر ہے اس کا بھی وضاحت اس کا بھی بیان جو ہے بخاری مسلم کی احادیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھول جاتے تھے کہ میں اپنی بیویوں کے گھر سے ہو کر آ گیا ہوں یا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں آپ روزانہ ان کے گھروں پر عصر کے بعد مل کر آتے تھے. کوئی ضرورت، کوئی سامان چاہیے، کوئی مسئلہ ہے، رہتے تو باری باری ایک بیوی کے گھر پر تھے. عصر کے بعد روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ ان کی خیر خیریت دریافت کر کے سب کی آتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھول جاتے تھے کہ میں اپنی بیویوں کے پاس سے ہو کر آ گیا ہوں ان کی خیر خیریت معلوم کر کے یا نہیں. تو یہ صرف چند دن کی بات ہے، کوئی لمبا چوڑا عرصہ اس میں نہیں گزرا. نسائی کی روایت ہے کہ فاشتکا لذالک ایاما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکایت چند دن رہی. تو اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک دن یہ کہا کہ عائشہ میں جس بارے میں پریشان تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت میرے اوپر واضح کر دی. میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ دو آدمی آئے، ایک میرے سرہانے کی طرف بیٹھ گیا اور ایک جو ہے پیروں کی طرف بیٹھ گیا بستر پہ. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے. تو پہلے نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے نے بتایا کہ لبید ابن عاصم یہودی نے جو بنو زریق کا حریف ہے. تو پہلے نے پوچھا کہ جادو کس چیز میں کیا گیا ہے؟ تو دوسرے نے بتایا کہ کنگھی میں، اور کنگھی کرتے ہوئے کنگھی میں جو بال اٹک جاتے ہیں ان میں، جیسے کنگھی کرتا ہے نا آدمی اس میں کچھ بال آ جاتے ہیں آدمی کے، تو اس میں جو ہے نا جادو کیا گیا ہے. تو پہلے نے پوچھا کہ وہ جادو کی اشیاء کہاں رکھی گئی ہیں؟ تو دوسرے نے بتایا کہ وہ زروان کے کنویں میں پوٹلی بنا کر ڈالی گئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ صحابہ کو بلایا، ان کو روانہ کیا زروان کے کنویں کی طرف، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں پر چلے گئے. تو وہ کنواں جو ہے وہ استعمال میں آنے والا نہیں تھا. جیسے ہوتے ہیں نا بیکار کنویں، اندھا کنواں جسے کہتے ہیں. تو اس میں جو پانی تھا وہ بھی خراب پانی تھا اور ویرانی کا سا منظر تھا اس کنویں کے ارد گرد. کھجور کے درخت بھی جو ہے وہ جھاڑ جھنکار ہو رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا پانی نکلوایا، وہ پوٹلی بھی نکلوائی جس کے اندر وہ اشیاء جادو کر کے رکھی گئی تھیں، لیکن اس پوٹلی میں سے وہ اشیاء نہیں نکالی، بلکہ جو ہے وہ پوٹلی اسی کنویں میں پھینک کر اس کو مٹی سے بھر دیا گیا. تو بس یہ ہوا اتنا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا استخرجت، آپ نے ان اشیاء کو نکالا کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں لوگوں میں خواہ کا ایک شور جو ہے وہ پھیلنے دوں. یعنی میرے ساتھ جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا، حل ہو گیا. اب وہ اشیاء نکالی جائیں، پھر وہ اس کے اوپر تبصرے ہوں، اس کے اوپر جو ہے وہ ادھر سے ادھر باتیں پھیلیں تو ختم ہو گئی.
چاہیے